بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کتاب آفاق اردو سن سیریز کا سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ، اس کو پڑھیں گے۔ حسب سابق اسی طرح ہم ان کی مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ دیکھنے کے بعد اس کی پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی کرنے کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے، جن کے میننگ تلاش کریں گے، ان کے معنی تلاش کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آخر میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو اس چیپٹر کے مقاصد کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہم جان سکیں، سادہ جملے کی ساخت پر عبور حاصل کریں کہ سادہ جملے جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اس میں صفت، جس کا وہ مطلب ہے کہ اس کی ذاتی شناخت کر کے اس کا استعمال کر سکیں۔ مختلف مواقع اور تہوار پر کارڈ اور دعوت نامے بنا سکیں۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مشکل الفاظ، جن کو پڑھنے میں ذرا دقت پیش آتی ہے۔ ان کو میں پڑھتا ہوں، آپ بچوں آپ نے بھی ان کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ان کی تلفظ ان کا کیسے ہے۔ پہلا لفظ ہے مہندی، دوسرا ہے تنومند، تیسرا ہے توفیق، مینڈھا، عید الاضحیٰ۔ اب ان کے معنی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے مہندی ایک ایسا جو پاؤڈر ٹائپ کی ہوتی ہے، جس کو گھول کر ہاتھوں میں لگایا جاتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھوں میں کلر، رنگ ہاتھوں پاؤں میں یا بالوں میں لگائی جاتی ہے تو اس کا رنگ آ جاتا ہے۔ تنومند کہتے ہیں تندرست و توانا، جو ماشاءاللہ خوب، جس نے ایکسرسائز کی ہو، کھانا کھایا ہو اور اس کے میں طاقت ہو، اس کو ہم کہتے ہیں تنومند۔ توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی ہمت، حوصلہ اور اس کو دینے کا، اس میں چیزوں کو دینے کا جذبہ جو ہو، اس کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ مینڈھا جو ہے وہ یہ جانور ہے جو بھینس کا نر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مینڈھا کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں بھینسا بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید البقر بھی ہوتی ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی، اور الاضحیٰ عید الاضحیٰ یعنی ہماری دوسری عید جو ہے خوشی کی عید، یا جس میں قربانی بھی کی جاتی ہے، اس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ چلیں اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حسن اور آمنہ بہت خوش تھے۔ ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے۔ حسن دوپہر ہی سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس کے دوست علی کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی بکرا لائے تھے، جسے بچوں نے مہندی اور غبارے لگا کر سجا دیا تھا۔ شام ہوتے ہی حسن اپنے ابا کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچ گیا۔ مویشی منڈی میں بہت رونق تھی۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ مویشی کہتے ہیں جانوروں کو، جو منڈی لگتی ہے وہاں پہ، تو مویشی منڈی جو ہے جانوروں کی منڈی، اس میں بہت رونق تھی۔ رونق، چہل پہل، لوگوں کا آنا جانا، تو اس کو کہتے ہیں چہل پہل۔ چاروں طرف
قربانی کے لیے لائے گئے جانور موجود تھے، کہیں خوبصورت اور صحت مند بکرے، کہیں دمبے بندھے ہوئے تھے، تو کہیں تنومند بیل اور گائیں جگالی کرتی نظر آ رہی تھی۔ تنومند جو موٹے تازے بیل اور گائیں جگالی کرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ جگالی جو وہ ہوتا ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد جو ان کو دانتوں میں منہ میں کچھ گھاس پھونس رہ جاتی ہے، اس کو وہ چباتی رہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جگالی کر رہی ہے۔ حسن کو ایک گہرے بھورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ ابا جان نے قیمت ادا کی، حسن بکرے کو گھر لے آیا۔ آمنہ اور امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حسن اور آمنہ نے مل کر بکرے کو چارہ ڈالا اور تھوڑی دیر کے لیے بکرے کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو دسترخوان پر حسن نے کہا، اچھا دسترخوان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو کھانے کی جگہ جو ہوتی ہے جس پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کو ہم دسترخوان کہتے ہیں۔ پر حسن نے کہا، آج میرے بکرے کا نام گلو ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ حسن کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ اگلے دن ابا جان نے حسن اور آمنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بکرا خریدنے کی توفیق عطا کی۔ توفیق ہے ہمت، اور یعنی اتنے پیسے تھے اللہ نے دیے کہ ہم نے وہ چیز خرید لی۔ توفیق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ جو پیسے ہیں یا صحت ہے یا ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ یہ بکرا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں۔ راہ کہتے ہیں راستے میں، ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا؟ ہم اتنا پیارا بکرا کیوں قربان کر دیں؟ یہ تو ہمارا ہے۔ حسن نے رونی سی شکل بنا کر کہا۔ ابا جان نے حسن کو پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا اس اداس نہ ہو، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ اب رونی کیا ہوتا ہے؟ رونے والی شکل۔ اور یہ ہے کہ ایک سچا بیٹا میں نے اداس نہ ہوں۔ اداس کس کو کہتے ہیں؟ کہ غمگین۔ ظاہر ہے کسی کے پاس اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، وہ کھو جائے یا وہ کسی کو دوسرے کو دینی پڑے تو اس میں غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کا دوست کوئی کسی ایک اسکول چھوڑ کر دوسرے میں چلا گیا تو آپ کو اس دوست کی یاد آتی ہے اور آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ خوشی خوشی قربانی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ بچے غور سے ابا جان کی بات سننے لگے۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا کہ ابا جان، آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی، ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو قربان کر لو۔ تو بچوں، اس سنت کی یاد میں 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ فریضہ کہتے ہیں فرض کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ
لازم قرار دیا ہو کہ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، اس کو ہم فریضہ کہتے ہیں۔ امی جان اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ امی جان یہ کہتی ہیں کہ اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ آمنہ پھر کہتی ہے پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے نا بھائی۔ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کر دیں گے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگایا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ حسن تھوڑا اداس تھا مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ امی جان نے گوشت کے حصے کیے۔ اب ابا جان اور حسن رشتہ داروں اور غریبوں مسکینوں میں وہ گوشت بانٹنے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ آمنہ امی جان کا ہاتھ بٹانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیزیں پورے اخلاص اور خوشی سے دینی چاہیے۔ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ تو پیارا بچوں، یہ کہانی، یہ سبق یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ تو پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے نئی مشق کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔